ہی نہیں اچھی ہے، بات ہی بھی بہت پیاری ہے، لیکن اب مجھے ذرا انصاف سے بتائیے کہ جن ممالک میں ہر جرم کی سزا معین ہے، چوری کی سزا ہاتھ انگلیاں کاٹ دینا، ہر چیز کی سزا معین ہے ممالک میں، عرب ممالک میں جا کے دیکھیے تو وہاں یہ گناہ کیوں پائے جاتے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہ تنہا علم انسان کے نیک بننے کی ضمانت ہے، نہ اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر اپنی زندگی گزارنا اچھے لوگوں کے اور انسان بننے کی ضمانت ہے، اور نہ سخت سے سخت قوانین۔ تو پھر کرے کیا؟ آئیے قرآن سے معلوم کریں کہ اب قرآن تو ہی ہمیں بتا دے کہ انسان گناہوں سے کیسے محفوظ رہ سکتا ہے، انسان گناہوں سے کیسے بچ سکتا ہے۔ جو قرآن نے آواز دی، اگر انسان صاحب ایمان ہے تو علم بھی کام آئے گا، اچھے لوگوں کی محبت بھی کامیاب آئے گی، اور سخت سے سخت قوانین بھی کام آئے گے، لیکن انسان کے اندر ایمان ہونا چاہیے۔ اگر ایمان ہے تو علم بھی اسے کام دے گا، اگر ایمان نہیں ہے تو علم کسی کام کا نہیں ہے۔ چونکہ میں جملہ کہا کرتا ہوں کہ عالم بے عمل نہیں ہونا چاہیے، عالم باعمل ہونا چاہیے، اس لیے کہ عالم بے عمل اس چراغ کی مانند ہے کہ جو اس کے ہاتھ پہ رکھا ہوا ہے، دوسرے تو اس سے فیضیاب ہو رہے ہیں لیکن وہ خود فائدہ نہیں اٹھا رہا ہے، اور عالم باعمل ایسا آفتاب ہے کہ خود بھی مہکتا ہے، دوسروں کو مہکاتا بھی رہتا ہے۔ ایک صلوات دیجیے محمد و آل محمد پر، ایک صلوات اور دیجیے محمد و آل محمد۔ عالم باعمل ایسا ہے کہ خود بھی مہکتا ہے اور دوسروں کو مہکاتا بھی رہتا ہے، لہذا اگر انسان کو نیکوکار بننا ہے تو انسان کی زندگی دولت ایمان سے پر ہونی چاہیے، اور جس کے پاس ایمان ہے تو اس کی دنیا بھی سلامت ہے، اس کی آخرت بھی سلامت ہے۔ ایمان ہے تو یہاں بھی آزادی کے ساتھ زندگی گزارو، ایمان ہے تو آخرت میں بھی آزادی کے ساتھ زندگی گزارو، لیکن شرط یہ ہے کہ ہمیں صاحب ایمان بننا پڑے گا۔ بس انہی جملوں کے ساتھ خطبہ ختم کیا جاتا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم جہاں کے اڑنا آباد ہیں ان کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما، زمانہ پر شعبہ حفاظت فرما، پرچم اسلام کو سربلندی عنایت فرما، پرچم کفر و نفاق کو زندگو فرما۔ پروردگار عالم جو ہاتھ تیری بارگاہ میں پھیلے ہوئے ان ہاتھوں پر اپنی رحمتیں، برکتیں، نعمتیں نازل فرما۔ پروردگار عالم دعا کے وقت بلند آواز کے ساتھ الہی آمین کہنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار عالم جو انہیں پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ معبود ابزادہ امتحان نلے حجت آخر کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں ان کا امان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سید المرسلین و شفیع المذنبین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وعلی امام المسلمین وقائد الغر المحجلین امیر المؤمنین علی بن ابی طالب وعلی سید نساء العالمین وبذت خاتم النبیین سیدنا فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی الحسن المجتبی والحسین شہید کربلا وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلی ابن موسى ومحمد